لیکن اولاً أزکِس درسس منٛز کرو أسۍ مختصر زیادٕ تفصیٖلس منٛز گژھو نہٕ اَتھ کینٛہہ نواقض الوضوٗ تِم چیٖز یِم زن وضوٗ پھٕٹراوان چھِ تِمو منٛز اگر کانٛہہ چیٖز تہِ یی لبنہٕ تتھ صوٗرتس منٛز چھُ انسان سُنٛد وضوٗ پھٕٹان تہٕ نَیہِ وضوٗ کرنُک چھُ حُکم لٲزِم یِوان چوٗنٛکہِ وضوٗ چھِ أسۍ کران نمازِ خٲطرٕ اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد تقرُب اللہ تعالیٰ سٕنٛز قُربت حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ کیازِ کانٛہہ تہِ نماز ہٮ۪کو نہٕ أسۍ بے وضوٗ ادا کٔرِتھ کینٛہہ بے وضوٗ نماز ادا کرٕنۍ چھِ استغفاف حلقہٕ زاننہٕ کہِ غرضہٕ اگر آسہِ اللہ تعالیٰ بچٲیِن تیٚلہِ چھِ یہِ تقریٖباً کُفرس برابر نواقض وضوٗوَن منٛز اگر أسۍ کتھ کرو مین چیٖز یُس زن ییٚمہِ سۭتۍ انسان سُنٛد وضوٗ چھُ پھٕٹان فقہا چھِ تتھ ونان کُلُّ ما خرج من السبیلین پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ چیٖز یُس زن سبیٖل چھِ ونان عربی پٲٹھۍ وتہِ سبیٖلین گٔے زٕ وتہٕ اللہ تعالیٰ ہن چھِ تھٲیمٕتۍ نجاست خٲرج کرنٕکۍ زٕ مخرج أکِس انسانس آگے بھی شرمگاہ ہوتی ہے عزو تناسل اور پیچھے کا جو مقام ہوتا ہے تتھ چھِ بیٛاکھ سبیٖل ونان تو کُل ملا کے ییٚتھن أسۍ فکشن کِتابن منٛز پرو یِمن چھِ أسۍ ییٚلہِ اکے لفظ استعمال کرو اتھ چھِ أسۍ ونان سبیٖلین سبیٖلین اگرچہِ عربی لفظ چھُ مگر فکشن کِتابن منٛز اگر تُہۍ بُنیٲدی کِتاب بٔنمہِ کِتاب تہِ تُہۍ پٔرِو فقہٕچہِ تتھ منٛز تہِ آسہِ لفظِ سبیٖلینٕے استعمال آمُت کرنہٕ تمہِ غرضہٕ چھُس بہٕ تہِ یہِ لفظ استعمال کران سبیٖلین پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ چیٖز یُس زن سبیٖلین کی خٲرج گژھِ برٛونٛہِم شرمگاہ ٲسِن یا پٔتِم شرمگاہ ٲسِن آگے کے مقام کو فقہ کی اصطلاح میں قبل کہتے ہیں قبل آگے کا مقام اور پیچھے کا مقام جو ہوتا ہے اس کو دبر کہتے ہیں قبل ہو یا دبر ہو دو سبیل ہیں اور درمیانی سبیلین چھُ یِوان اردوٗوس منٛز ٹٔرم استعمال کرنہٕ سبیٖلین یُس تہِ یِمو دۄیو وتو کِنۍ دۄیو منفذو کِنۍ یۄس تہِ ناپٲکی نجاست خٲرج گژھِ تمہِ نجاست سۭتۍ چھُ انسان سُنٛد وضوٗ پھٕٹان الا ریح القبل سوائے اگر کٲنٛسہِ انسانس کینٛہہ عارضہٕ یا یوٗں ہی نیچرل فِنامِنن چھُ یُس برٛونٛہِم شرمگاہ چھُ مرد ٲسِن یا زٔنۍ ٲسِن تمہِ کِنۍ تہِ چھُ بعض اوقات ہوا ہٮ۪کان خٲرج گٔژھِتھ ایک تو یہ کہ اس میں بدبو وغیرہ نہیں ہوتی دوسرا یہ کہ اس کو محسوس نہیں کیا جاتا تو فقہاء کرامو چھُ تتھ منٛز رعایت دِژمٕژ شریعت نے رعایت دی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا امہِ ورٲے لۄکُٹ پیشاب ٲسِن بوٚڑ پیشاب ٲسِن منی ٲسِن مزی ٲسِن ودی ٲسِن انشاءاللہ ان تینوں پہ ہم مختصر سی آج گفتگو کریں گے تو یۄس تہِ نجاست یِمو وتو کِنۍ نیرِ یا اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم کٲنٛسہِ پیشابس سۭتۍ خوٗن یی سیوٚدُے پکہِ خوٗنٕے یوت تو وہ بھی نجاست کے حکم میں ہے اور اس وقت بھی وضو ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا گوٚو گۄڈنیُک چیٖز اب اس میں یہ ہے کہ کینٛہہ چیٖز چھِ اتھ منٛز تِم یِمو سۭتۍ چوٗنٛکہِ غسل چھُ لٲزِم گژھان جب ہم غسل کی بات کریں گے تو اس وقت لازماً تمہِ ساتہٕ پڑھو أسۍ گۄڈنیُک چیٖز منی کا خروج المنی تو یہ تین چیزیں ہیں یمن متعلق أسۍ اولنٕے وضاحت کرو تاکہ انشاءاللہ المستعان آپ کو پھر سمجھنے میں آسانی ہوگی ترٛےٚ چیٖز چھِ یِم اکھ چھُ آسان عربی پٲٹھۍ چھِ امہِ خٲطرٕ لفظ استعمال یِوان کرنہٕ ایک ہوتی ہے منی مادہ منویہ سپرمز جو ہوتے ہیں اس کو منی کہتے ہیں دوئم لفظ تھایو تُہۍ یاد دوسرے لفظ کو مزی کہتے ہیں میم ذال اور یا پہلا منی ہے دوسرا مزی ہے اور ترٛیٚیِم لفظ چھُ یُس زن أتھۍ زمرس منٛز یِوان چھُ اس کو ودی کہتے ہیں واو دال یا ودی ان تینوں پہ انشاءاللہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے امام طحطاوی رحمہ اللہ چھُ فرماون یہ نور الایضاح کی انہوں نے شرح لکھی ہے بہت زبردست شرح ہے عربی زبان میں تِم چھِ تتھ منٛز بڑا آسان لفظن منٛز یہِ سمجھاوان یہِ کیاہ گوٚو
یُس زن بالغ انسان آسہِ چوٗنٛکہِ یِم تہِ احکام چھُ مُکلف چھُ انسان گژھان ییٚلہِ سُہ بالغ سپدِ نابالغس چھِنہٕ شریعتٕکۍ احکام لٲزم گژھان کینٛہہ اس پہ شریعت کے احکام لازم نہیں ہوتے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ماء ابید سخین ینکثر الذکر بخروجہ ویخرج بشہوۃ. سُہ سفید اور گاڑا یُس مۄچرٕ سان آب ہیوٗ آسہِ بلغم ہیوٗ آسہِ یُس زن انسان سٕنٛدِ مرد سٕنٛدِ شرم گاہ کِنۍ اور بعض اوقات یہ عورت سے بھی منی کا خروج ہوتا ہے لیکن مرد کے لیے آپ کے لیے میں سمجھا دیتا ہوں کہ ینکثر الذکر امہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ انسانس یہ معاملہٕ چھُ گژھان جب منی نکلتی ہے یُس مرد چھُ آسان یُس أمِس عضوِ تناسل چھُ آسان اس کو عربی میں ذکر کہتے ہیں. شرم گاہ یُس زن چھِ پیشاب نٲلۍ یۄس زن چھِ آسان اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں ذکر کہتے ہیں. تو یہ مادہ منویہ خارج ہونے کے بعد یُس زن ذکر چھُ آسان جو اس میں پینیٹریشن ہوتی ہے ہارڈنیس یۄس زن چھِ آسان وہ آٹومیٹکلی وہ پھر ڈاؤن ہو جاتا ہے اور تتھ منٛز چھنہٕ سۄ پینیٹریشن روزان کینٛہہ. تو مادہ خارج ہونے کے بعد ییٚلہِ پینیٹریشن ختم گژھِ سفید آسہِ اور گاڑا ہو تو اس چیز کو شریعت کی اصطلاح میں فقہ کی اصطلاح میں اس کو منی کہتے ہیں. یخرج بشہوۃ امِچ علامت چھِ یہ کہ یہ شہوت کے ساتھ نکلتا ہے یعنی اگر یہ شہوت سان دراؤ تو اس وقت یہ وضو وغیرہ اور غسل وغیرہ اس سے لازم ہو جاتا ہے اس کو منی کہتے ہیں. گو گۄڈنیُک چیز. دوٚیِم چیز چھُ مزی. مزی کتھ چھِ ونان مزی کہتے ہیں چونکہ مزی ٲسِن یا ودی ٲسِن یا منی ٲسِن یہ تینوں نجاست ہیں. نجاست غلیظہ کے حکم میں تینوں ہیں. البتہ منی سے غسل واجب ہوتا ہے لازم ہو جاتا ہے. مزید ودی یۄس زن چھِ آسان اس سے وضو لازم ہو جاتا ہے یا اگر انسانس وضو آسہِ کٔرِتھ تمہِ سۭتۍ چھُ وضو پھٹان. ٹھیک ہے. تو مزی کیا ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں ماء ابید یہ چھُ آسان سفید آب یہ بھی سفید پانی ہوتا ہے. یخرج عند شہوۃ یُس انسانس شہوت وزِ لسٹ کے وقت جب اس کو ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس یہِ حظ یہِ ہیجانٕچ کیفیت پٲدٕ آسہِ جیسے اپنی بیوی کے ساتھ وہ مجامت کرنا چاہتا ہے اور امہِ برونٛہہ یس کیفیت أمِس منٛز چھِ یِوان لبنہٕ جیسے عضوِ تناسل ہے اس میں پینیٹریشن پیدا ہو جاتی ہے اللہ نے ایک فنومینا رکھا ہے. تہٕ تمہِ وقتہٕ اس پینیٹریشن کے وقت یُس مادہ یُس آب سفیدی سان خٲرج چھُ گژھان وہ شہوت کے ساتھ نہیں نکلتا سُہ شہوت سان نیران کینٛہہ. شہوت اس وقت ہوتی ہے لیکن وہ نکلنے میں انسانس چھنہٕ پایی لگان کہ مجھ سے کوئی مادہ خارج ہوا ہے. یعنی شہوت اس وقت ہوتی ہے لیکن یہ مادہ چھُنہٕ نیران شہوت سان کینٛہہ. منی میں کیا ہوتا ہے مادہ نکلتا ہے شہوت چھِ تتھ منٛز لٲزمن آسان اس میں شہوت ہوتی ہے اس میں مزہ ہوتا ہے اس میں دفق ہوتی ہے. دفق مانے گو یا تیزر چھُ تتھ منٛز آسان بہاؤ اس میں زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں نہیں ہوتا. یہ بھی سفید ہوتا ہے اور شرمگاہ سے نکلتا ہے شہوت کے وقت لیکن علماء فرمان لا بشہوۃ لیکن شہوت کے ساتھ نہیں نکلتا ہے. شہوت کے وقت نکلتا ہے مگر شہوت کے ساتھ نہیں نکلتا ہے. یعنی شہوت ییٚمہِ ساتہٕ طٲری گژھِ تمہِ ساتہٕ چھُ نیران ولا ینکثر الذکر بخروجہ اور ییٚمہِ ساتہٕ یہ خٲرج چھُ گژھان یُس زن عضوِ تناسل میں نے جس کے لیے لفظ استعمال کیا ذکر اس کی پینیٹریشن ختم نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھتی ہے. چونکہ امِس چھنہٕ وۄنۍ منی خارج گژھان کینٛہہ تو منی خارج ہونے سے پہلے جو تھوڑا سا پانی نکلتا ہے کبھی وائٹ ہو سکتا ہے یا یہ ایک زیادہ یہ گاڑھا زیادہ نہیں ہوتا ہے تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں فقہ کی اصطلاح میں مزی کہتے ہیں تتھ چھنہٕ منی ونان کے. یعنی اگر وہاں تک پہنچتے پہنچتے انسانس اگر وہیں بیٚیہِ اَتہِ پٮ۪ٹھ یہ واپس آو اور منی خارج نہیں ہوئی تو اس کا صرف وضو ٹوٹے گا غسل گژھِ نہٕ تٔمِس پٮ۪ٹھ تتھ صورتس منٛز لٲزم کینٛہہ کیونکہ مزی سے صرف وضو ہوتا ہے غسل نہیں ہوتا ہے. ترٛیٚیِم چیز چھُ آسان جس کو ودی کہتے ہیں ماء ابید یہ بھی سفید ہی پانی ہوتا ہے بلکہ بعض کہتے ہیں ماء ابید مگر یتھ منٛز چھُ اکھ چیز آسان قدر یہ تھوڑا گدلا ہوتا ہے یہ چھُ مۄچرٕ سان آسان اس میں کلر بھی ہوتا ہے. جو پہلے نکلتا ہے جسے منی کہتے ہیں سُہ چھُ کمپلیٹ وائٹ آسان. اگر عورت ہوگی تو عورت کا مادہ منویہ جو ہوتا ہے وہ
سُہ چھُ یلوئش آسان، وہ یلو تھوڑا سا ہوتا ہے اور ان کا رقیق یعنی پتلا ہوتا ہے. یم زن مرد حضرات چھِ آسان ان کا وائٹ ہوتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے، دو چیزیں. تمہِ پتہٕ ییٚلہِ زن مزی چھِ آسان وہ بھی سفید ہوتا ہے لیکن اس میں اتنا گاڑھا پن نہیں ہوتا. البتہ یُس ترٛیٚیِم چیز ودی چھُ آسان یہ بھی سفید ہوتا ہے اور یہ بھی گاڑھا ہوتا ہے. اب یہ یُس زن یک چھُ آسان سخین یہ بھی اور موٹا بھی ہوتا ہے، لا رائحۃ لہ، اس کی کوئی بو نہیں ہوتی. مزی جو نکلتی ہے اس میں بو ہوتی ہے. تتھ چھُ واٹھ آسان لیکن اس میں کوئی بو وغیرہ نہیں ہوتی. یعقب البول وقد یسبقہ، یہ چھُ گژھان انسانس کُنہِ ساتہٕ آٹومیٹکلی پیشاب کرنے بیوٗٹھ انسان تو تھوڑا سا سفید پانی انسان کے بدن سے خارج ہو جاتا ہے. یہ منی نہیں ہوتی، اس سے غسل نہیں ہوتا ہے، امہِ سۭتۍ چھُ صرف وضو حاصل. اِتھے کٔنۍ چھُ دورانہِ وضو یا دورانہِ باول پیشاب کرنے وِزِ پیشاب کرن ہیٚکہِ منٛزس کُنہِ ساتہٕ آپ پیشاب کر رہے ہوں گے تو ہیٚکِو وٕچھِتھ کہ پیشاب نالہِ کُن پہ نظر اور وہاں سے سفید پانی نکلا، کوئی شہوت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی گاڑھا سا پانی نکلا، تو یہ ودی ہے، اس سے بھی وضو ہے، اس سے غسل کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا. پیشاب سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور پیشاب کے بعد بھی اور دوران پیشاب بھی. ٹھیک ہے، تو یہ تین چیزیں ہیں. یمن ترین چیزن متعلق کور اس امی غرض ذکر کیونکہ ہم نواقض وضو کی بات کرتے ہیں. لازماً یس چیز انسانس غسل واجب کرے تو وضو بہرحال اس سے ٹوٹ ہی جائے گا. جیسے بیوی کے ساتھ جمع کرنے سے غسل واجب ہوتا ہے، یہ غسل کو واجب دیٹ مینس آٹومیٹکلی وضو پھوٹ. ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں اس سے وضو بھی ٹوٹے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گۄڈنیُک چیز تھٲیِو تُہۍ یاد، کُلُّ ما یخرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو آگے یا پیچھے کے مقام سے مرد ہو یا عورت ہو جو بھی خارج ہو جائے اس سے وضو ٹوٹتا ہے. پتہ اگر سب منی آسہِ تو غسل کا حکم وہ غسل کے باب میں پڑھیں گے. تو فی الحال چھِ أسۍ پڑھان کانٛہہ چیز تہِ اگر اپٲرۍ نیرِ تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تَمہِ سۭتۍ چھُ وضو پھٹان. پہلی چیز، حالانکہ بعض فقہا نے اس کو الگ لکھا ہے، مزی گو اکھ، منی گو بیاکھ، اس سے بھی خون آیا تم گو بیاکھ، یہ گو بیاکھ. تو انہوں نے بڑی ایک لمبی فہرست بنائی ہے کم کم چیز سے وضو پھٹن. لہٰذا اتھ منٛز آئے ساری چیز، ہمیں الگ سے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دوٚیِم اکھ، ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک ولادت من غیر رؤیت دم، اگر بچہ زاو لیکن بچہ زینہٕ وِزِ یس زن سوئی موج بھی آسی جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اس کو اردو میں زچہ کہتے ہیں. یس زن زچہ چھِ آسان اگر تمس بچہ سن ولادت گئی لیکن بلیڈنگ گئی نہیں کہیں، ٹھیک ہے، کوئی بلیڈنگ نہیں ہوئی، بالکل گئی نہیں کہیں بلیڈنگ، تو ایسی ولادت یتھ منٛز بالکل ہی تہِ خوٗن کِہیٖنۍ، تو ایسی ولادت سے ییٖتِس کالس نہٕ خوٗن ظٲہر گژھِ توٚتامَتھ پھٕٹہِ صرف وضو. اگر پھر خون وغیرہ آ گیا تو پھر یُس أسۍ پٔتمہِ لٹہِ نفاس پڑھاؤ پھر وہ نفاس کے حکم میں ہے، اس سے پھر غسل کرنے کا پھر جب وہ پاک ہو جائے گی غسل کا حکم ہوگا. لیکن اگر خون ورٲے اگر کٲنٛسہِ ہٕنٛز ولادت گژھِ اور کوئی خون نظر نہیں آیا تو اسے صرف وضو ٹوٹے گا، سُہ چھُ ناقض وضو، وہ ناقض غسل نہیں ہے، اسے غسل لازم نہیں ہوتا. البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب چھُ وَنان احتیاطاً، یہ فقہا نے لکھا ہے امام اعظم کے نزدیک تم فرمان احتیاطاً پزِ امہِ ساتہٕ اگرچہ باقی سٲری ونان چھِ وضو پھٹہِ امہِ سۭتۍ لیکن امام اعظم صاحب چھُ ونان احتیاطاً پزِ یِژھِ ماجہِ بیٚنہِ غسل تہِ کرُن. وہ یہ سمجھے کہ مجھے غسل بھی اس پہ لازم آئے گا اور وہ غسل کرے گی لیکن احتیاط کے طور پہ. نمبر 3، ترٛیٚیِم اکھ، نجاست سائلۃ، بہنے والی نجاست. اب بہنا کیوں انہوں نے کہا، یہ قید کیازِ لگوُکھ، یہ اپنی جگہ سے نکل کے بہے، کیازِ تِژھ کانٛہہ تہِ نجاست یس زن خٲرج گژھِ اور وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے، ییٚتٮ۪ن سُہ درٛاو پتہٕ ہلیو نہٕ سُہ پننہِ جایہِ کینٛہہ، تو ایسی نجاست سے وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جاتا. مثال کے طور پر کانٛہہ انسان چھُ أمِس چھُ یہِ چھُ باوضوٗ اور اس کے بعد یہ چھُ پکان أمِس ژاو کھۄرس کیُل، أمِس ژاو یہِ حظ یہِ کھۄرس کوٚنٛڈ، أمِس ژاو اتھس کانٛہہ چیٖز، کُنہِ تانس ژاس کانٛہہ چیٖز، أمِس ییٚلہِ یہِ خوٗن آو مگر یہ خوٗن چھُ بالکل معموٗلی نظرِ چھُ یِوان لیکن یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، وۄتھراونہٕ ورٲے. نتہٕ کَرِ یہِ کٲم، أمِس درٛاو معموٗلی أمۍ وۄتھرو یہان، أمِس آو بیٚہن أمۍ وۄتھرو یہان، أمِس آو یہِ چھُ أتھی یتھ سورُے صاف کران اور پھر کہتا ہے کہ یہ نہیں ژوٚلُے نہٕ اورٕ یور مےٚ پھٕٹہِ نہٕ وضو کینٛہہ، وہ نہیں مانا جائے گا. اگر خوٗن درٛاو پتہٕ اگر أسۍ یہِ کُنہِ چیٖزس منٛز تُلو نا اتہِ
اور پھر ہم کہیں کہ یہ بہا نہیں, یہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں, ایم سی پھٹ نے وضو کیا, اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اوے چھ فقہائے کرام فرماون اگر کانٛہہ انسان رونکھس انجیکشن کرے, پٹھے میں اگر کوئی انجیکشن لگواتا ہے یا مس اگر تمس کانٛہہ میڈیکلس سۭتۍ کٲم آسہِ کران سُہ چھُ زانان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مسہِ وغیرہ انجیکشن چھِ کران تمہِ ساتہٕ چھُ لٲزمن یہ شور بناوان یہ چیز کہ اتھ گژھِ نہٕ خوٗن کھسُن سرینجس منٛز کینٛہہ. اگر یہ مس کر انجیکشن, روکھس کر انجیکشن, اتھ گژھِ نہٕ خوٗن تمہِ ساتہٕ کھسُن, اور وہ اس وقت پلک بھی نہیں کر سکتا, سُہ چھُنہٕ تمہِ ساتہٕ پتھ کُن دڑ دِوان کینٛہہ, ٹھیک ہے, تمہِ ساتہٕ چھُنہٕ خوٗن یِوان کینٛہہ. تو ایسی صورت میں پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر انسانن کُنہِ تہِ جایہِ سٕژنہِ سۭتۍ ترٛومب دیُت پتہٕ کھوٚت تمہِ منٛز تیٖژاہن خوٗن, اگرچہِ سُہ سرینجس منٛزٕے تہِ گژھِ سورُے, لاڑیو نہٕ کِہیٖنۍ, سورُے ژاو سرینجس منٛزٕے تہِ, لیکن سُہ اوس اتھ مقدارس منٛز کہ اگر سُہ اتھس پٮ۪ٹھ تراوو سُہ ژلہِ ہے اوکُن یوکُن, تو اس وقت بھی وضو ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا. فار ایگزامپل اگر کٲنٛسہِ رگہِ کوٚر انجیکشن, رگہِ منٛز آسہِ تۄہہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یہِ حظ یہِ وٕچھمُت یُس تہِ میڈیکل وول انجیکشن ڈاکٹر انجیکشن کرِ, رگہِ منٛز کرنہٕ وِزِ چھُ سُہ گۄڈٕ وٕچھان وین آیا مےٚ اتھِ کِنہٕ نہ, سُہ چھُ تھوڑا تتھ سک کران, چھُنہ سُہ پتھ کُن یِوان. پتہٕ ییٚلہِ تٔمِس ہۄتھ منٛز نظرِ آو سرینجس منٛز خوٗن, اب اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں وین آ گئی ہے, رگ آیہِ مےٚ اتھِ, تمہِ پتہٕ چھُ سُہ انجیکشن أمِس یہِ حظ یہِ انجیکشن لاگان. امہِ وقتہٕ یُس زن یہِ خوٗن سرینجس منٛز چھُ گژھان, اگر نہٕ یہِ سرینجس منٛز گژھِ ہے, یہِ آسہِ ہے أتھی, تو لازمن سُہ چھُ تیٖژاہن آسان کہ یُس زن اوکُن یوکُن ژلہِ ہے, تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹنے کا حکم ہوگا. اگرچہ تٔمِس نرِ لاڑیو نہٕ خوٗن کینٛہہ. اسی طریقے سے کٲنٛسہِ کوٚر خوٗن بلڈ ڈونیٹ, أمِس ترٛووُکھ یتھ سٕژن اور اس کے بعد أمۍ دیُت بلڈ پوینٹ اکھ دیُت أمۍ, بلڈ پوینٹ اکھ اگر یہِ حظ یہِ ڈونیٹ کرِ, اور اس کے بعد ییٚلہِ أمِس یہِ کوٚڑُکھ نٮ۪بر, أمِس لاڑیو نہٕ یتھ رگہِ تہِ کِہیٖنۍ, نرِ لاڑیو نہٕ کِہیٖنۍ, یہِ ما دپہِ کہ یہ خون تو بہا نہیں, مجھے وضو کا حکم نہیں ہے, نہیں. چاہے یہ کُنہِ تہِ ذریعہ کڑِ, اگر تیٖژاہن خوٗن خٲرج گوٚو, اگر سُہ کُنہِ جایہِ تراوو اور سُہ پکہِ پانے دٔچھُن کھوڑ کُنہِ تہِ سایڈس ژلہِ, تو ایسے خون کو دم سائل کہتے ہیں, بہنے والا خون. اور دم سائل نجاست سائلہ کے حکم میں ہے, یعنی ایسی نجاست جو اپنی جگہ سے دوسری جگہ چلنے کی قوت رکھتی ہوگی, بہنے کی قوت رکھتی ہوگی, تم سے پھر تم ساتھ وضو. اب اس میں کیا کیا ہے, جیسے خون ہے, اگر خون آپ کہیں اپنی جگہ سے وہ ہلا وضو ٹوٹ جائے گا. قے اگر کہیں سے آئی, قے کا بھی یہی حکم ہے, اگر الٹی کہیں سے آئی, کسی شخص کو الٹی آ گئی, اگر کہیں سے الٹی آئی تو ایسی, بلکہ قے اطعامن کھانے کی قے, ام کھو بت امس آئی الٹی. اتھے کن ونو أسۍ قے ماءن, کٲنٛسہِ تریش اور امس ژکیو اور اس نے الٹی کر دی, امس آو صرف آب واپس. او علقن, یا امس خون کھنجا, خون آو نہٕ کینٛہہ ہُتھ کٔٹھۍ, لکوڈ فارم میں نہیں آیا مگر خون کھنج آئے امس, الٹی مز آئے امس واپس. او مرتن, یا صرف آو سُہ زرد, سُہ لیدُر آب, ییٚلہِ میادٕ چھُ کُنہِ ساتہٕ ہیٹ اپ گژھان تو وہ صفرا وغیرہ جسے کہتے ہیں, اگر سُہ درٛاو تو ایسی صورت میں حکم کیا ہے, اذا ملأ الفم, اتھ چھُ شرط, پرٛٮ۪تھ کُنہِ الٹی سۭتۍ پھٕٹہِ نہٕ وضو کینٛہہ, بتہ واپس وضو پھٕٹہِ نہٕ کینٛہہ. ایک شرط میں وہ عرض کرتا ہوں, بتہٕ یِیِن واپس, آب یِیِن واپس, لیدُر آب یِیِن واپس, یا نارمل آب ہیوٗ یِیِن واپس, اگر یہ آب آو تمہِ طریقہٕ اذا ملأ الفم, أمِس آو ٲس بٔرِتھ ان کنٹرولڈ آو أمِس. ملأ الفمس چھُ فقہائے کرامو تشریح کٔرمٕژ کہ ییٚمِس یہِ الٹی ای, یہِ ہیٚکہِ نہٕ بظورِ طاقت ایٖزیٖلی یہِ الٹی رُکٲیِتھ کینٛہہ. کٲنٛسہِ آیہِ الٹی اور یہِ چھُ مسجد پاکس منٛز, أمِس آیہِ الٹی اور أمِس باسیو مےٚ آیہِ الٹی, یہِ چھُ کران کٲم, أمۍ تھوٚو ٲس بنٛد, پتہٕ گوٚو یہِ حظ یہِ واش روٗمس منٛز گوٚو یہِ, یا نٮ۪بر کُن درٛاو یہِ, أمۍ ترٛوو اَدٕ یہِ الٹی, یہِ ژوٚک آب چھا, صفرا چھا, بتٕچ کاے چھا, بدل کُنہِ چیٖزٕچ کاے چھا, مگر أمۍ ہیوٚک کنٹرول کٔرِتھ پتہٕ ترٛووُن کتھن نٮ۪برٕ کن. تو ایسی قے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. امہِ الٹی کُنہِ تہِ قٕسمٕچ اگر یہِ آسہِ تو ایسی قے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو پھٕٹہِ فقط تمہِ قے سۭتۍ یس قے نہٕ أسۍ ایٖزیٖلی کنٹرول ہٮ۪کو کٔرِتھ کینٛہہ, اور جس پہ بزور بھی قابو نہ پایا جا سکے, بلکہ انسانس ییٚمہِ ساتہٕ الٹی یِتھ کٔنۍ گاڑِ منٛز چھِ کٲنٛسہِ یِوان, تٔمِس چھُ بِچارس ییٖژاہن تہِ چھُنہٕ تٔمِس موقعہٕ میلان کہ سُہ والہِ ہے شیٖشہٕ بۄن, سُہ چھُ سیٖٹس پٮ۪ٹھٕے ژھٕنان یہِ حظ یہِ قے دٔنِتھ. کیوں, وہ ملأ الفم ہوتی ہے اور اس میں اس کا منہ بھر کے ہوتا ہے, تٔمِس چھُنہٕ کنٹرول تتھ پٮ۪ٹھ گژھان کینٛہہ. تو ایسی قے سے
پتہ سہ آبٕچ ٲسِن بتٕچ ٲسِن چائے یِن لیدُر آب یِن کچھ بھی ہو اگر یہ انکنٹرولڈ ٲس تو ایسی کیسے بھی وضو ٹوٹے گا لہذا چھُ لازماً اَمہِ پتہٕ دوبارٕ وضو کرنٕچ ضروٗرت. اب آگے چلے تمہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ دمن غلب علی البزاق او ساوا. وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ اِنسانس انٹرنل ٲسس منٛز بالخصوص منہ کی اگر ہم بات کریں اگر کٲنٛسہِ انسانس انٹرنل کا زخم لوگ یا تیُتھ کینٛہہ معاملہٕ گوٚس تو ایسی صورت میں اگر انٹرنل لفظ کو میں انٹرنل یوز یہاں پہ خدا نخواستہ آپ کو وہ نہ ہو جائے اگر انٹرنل کانٛہہ پرابلم چھِ تِژھ أمِس آو تمہِ موٗجوٗب کانٛہہ خوٗن تو اس کا حکم کَے والا حکم ہوگا. لیکن اگر ٲسُک زخم اوس کمیُک ٲسُک زخم اگر اوس تو علماء کرام چھِ اَمہِ ساتہٕ فرماوان ان غلبہ علی البزاق بزاق کہتے ہیں تھوک کو اگر تھوکہِ پٮ۪ٹھ یہ خوٗن غٲلب اوس آپ تھوک ڈالتے ہیں اور تُہۍ چھِو اَتھ وٕچھان کہ اَتھ چھُنہٕ تھوکہِ ہُنٛد کلر غٲلب کینٛہہ بلکہ اَتھ چھُ خوٗنُک کلر غٲلب. اگر خوٗن کلر غٲلب چھُ وضو ٹوٹے گا اگر تھوکہِ ہُنٛد کلر غٲلب چھُ اور اَتھ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ ؤنِتھ یہِ چھُ خوٗن زیادٕ سے زیادٕ وَنہِ اَتھ چھُ خوٗنہٕ زاے ہِش باسان اَتھ چھُ تھوڑا وٕزجار ہیوٗ باسان تو ایسی اس وقت وضو نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر کٲنٛسہِ نظر پیٚیہِ یہِ چھُ وَنان أمِس چھُ خوٗن آمُت تو اگر اس پہ وہ غلبہ ہوگا اور یہ غلبہ ڈسائڈ کرنے خٲطرٕ چھُ فقہا فرماوان کہ انسان کٔرِنۍ پننِس پانس پٮ۪ٹھ اعتبار کہ أمِس باسِن یہِ کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز چھا خوٗن زیادٕ کِنہٕ یہِ چھُ تھوکھ زیادٕ یَتھ پٮ۪ٹھ أمِس دِل مطمعین گژھِ اگر أمِس باسیو نہ اَتھ منٛز چھُ خوٗن زیادٕ وضو ٹوٹے گا اگر أمِس باسیو اَتھ منٛز چھُ تھوکھ زیادٕ یا زِ خوٗن چھُ کم تو اس سے وضو نہیں جائے گا. اچھا لیکن احتیاطاً علماء فرماتے ہیں او ساوا یہاں اگر امس ڈفرینشیٹی گو نہ امس باسان نہ ہُتہِ چھُ برابر یہ چھُ برابر تو ایسی صورت میں بھی پھر احتیاطاً وضو ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا. نمبر 5 نوم لم تتمکن فیہ المقعد من الارض. ایسی نیند تِژھ نندر انسان سٕنٛز ییٚمہِ ساتہٕ زن نہٕ انسان پنُن مقعد ہیٚکہِ ٹھِکرٲیِتھ کینٛہہ. مقعد کہتے ہیں ان سرینوں کو یم زن انسانس پٔتۍ کِنۍ رونٛکھ زٕ چھِ آسان. دیکھیے گۄڈنٮ۪تھ تھٲیِو تُہۍ اکھ امپاٹنٹ مسلہٕ یاد نندر چھنہٕ فی نفسہِ ناقض وضو کینٛہہ بذاتِ خود چھُنہٕ نندرِ سۭتۍ وضو پھٕٹان کینٛہہ. اگر کوئی سو بھی جائے بالکل شینگہِ آرام سان یہاں تک کہ اگر کھرٛۄکھ تام أمِس نیرن ایسی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اب کس نیند سے وضو ٹوٹے گا تتھ چھِ علماء فرماوان اگر أمۍ سٕنٛدۍ مفاصل ڈیٚلۍ گٔے استرخائے مفاصل چھُ اَمہِ خٲطرٕ فقہاء کرامو ٹٔرٕم یوٗز کٔرمٕژ استرخائے مفاصل کہتے ہیں جوڑ یم جوڑ اگر أمِس یا زِ ڈیٚلۍ گٔے تو ایسی صورت میں پھر وضو ٹوٹے گا. اگر نہٕ آزا ڈیٚلۍ گٔے کینٛہہ یہِ چھُ ترٛکڑے شیٚنگِتھ اوے چھُ فقہا فرمان ہو سکتا ہے تۄہہِ آسہِ مسلہٕ بوٗزمُت کانٛہہ اِنسان أمۍ کوٚر اللہ اکبر أمۍ لٔج قرات کَرٕنۍ قرات مۄکلٲوٕن کٔرِتھ یہِ ووت رُکوٗوَس کتھ منٛز ووت رُکوٗوَس منٛز ووٚتھ یہِ یا کھڑٕ ہٕے چھُ یہِ چھُ کھڑٕ ہٕے چھُ یا رُکوٗوَس منٛز ووت یا سجدس منٛز چھُ یہِ امام صٲب پوٚک برونٛٹھ أمِس پیٚیہِ سجدس منٛزٕے رُکوٗوَس منٛزٕے کھڑا پیٚیہِ أمِس نِندٕر. فقہا کہتے ہیں ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بیدار گژھِ وہ اس کے آگے اپنی نماز کو لے کے جائے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. کتھ آیوٕ تۄہہِ سمجھ نندر چھنہٕ فی نفسی ناقض وضو. وۄنۍ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ اَتٮ۪ن مسلہٕ اب مسئلہ یہ ہے چوٗنٛکہِ اگر یہِ ییٚتٮ۪ن چھُ أمِس گژھن نہ پیٚیہِ أمِس گوٚب نِندٕر چوٗنٛکہِ ییٚلہِ کھڑا چھُ اگر معموٗلی أمِس یہِ گژھِ یکدم گژھِ بیٚیہِ یہِ حظ یہِ کھڑا اگر رُکوٗوَس منٛز چھُ یِتھٕے باسیو أمِس لگہِ معموٗلی دٕننٕے یوت یہِ گژھِ یکدم کھڑا یا اگر أمِس لرِ کانٛہہ آسہِ تِم ییٚلہِ تھوٚد وسن یہِ گژھِ یکدم بیدار. تو ایسی نیند یتھ منٛز آزا ڈیٚلۍ گژھن سۄے یوت نندٕر چھِ انسانس وضو پھٕٹراوان. اوے ووٚن علماء کرامو اگر انسان کُنہِ جایہِ بِہِتھ آسہِ یہ سُریٖن وغیرہ جو ہوگی اگر سُریٖن یِم زن چھِ یِم آسان جو پٹھے وغیرہ ہوتے ہیں اگر یہ جمے نہ ہو اور تِژھ نندٕر گژھِ نہٕ یِنۍ کینٛہہ تِژھ کانٛہہ حالت گژھِ تِژھ آسٕنۍ کہ سۄ گژھِ نہٕ ہٮ۪کٕنۍ نندرِ رُکٲیِتھ کینٛہہ تو پھر ایسی نیند جو ہوگی ایسی نیند سے قطعاً بھی وضو نہیں ٹوٹے گا ییٖتِس کالس نہٕ انسان سٕنٛدۍ اعضا ڈیٚلۍ گژھن ییٖتِس کالس نہٕ انسانس گہرٕ نندٕر پیٚیہِ. ٹھیک ہے. اور اس پہ تفریح کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کرامن ہنٛز نندٕر چھنہٕ اوے ناقض وضو کینٛہہ کیونکہ ان کے اعضا ڈھیلے نہیں پڑتے.
انبیاء کرامن ہنز یس زن آرام چھُ آسان وہ جیسے حضور کی حدیث سے تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہے دل نہیں سوتا، سا غفلت چھن گژھان کینٛہہ۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو، عبداللہ ابن عباس چھُ فرماون مےٚ وُچھ اکہِ دۄہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام وہ لیٹ گئے، یمن آو آرام، یم چھِ بِہِتھ اور یم چھِ اِتھ کٔنۍ بِہِتھ آرام چھِ کران، یہاں تک کہ میٹھے میٹھے کھرراٹوں کی آواز آ گئی، لٔتۍ لٔتۍ رٕتۍ یم زن بیٚیِس باعث یہ تکلیف آسن کینٛہہ، اس طرح کے خراٹے جو ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ لہٰذا چھُنہٕ تیوٗتاہ تہِ کانٛہہ ٲب کینٛہہ یتھ پٮ۪ٹھ بیٚیِس انسان یہِ حظ ژھٕنہِ حضل کٔرِتھ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نرم طبیعتٕکۍ نرم اندازس منٛز اس طرح کی آواز آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی آئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امہِ پتہٕ گئے نبی تاجدار علیہ الصلاۃ والسلام ؤتھۍ اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر ولم یتوضا، وضو نہیں کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خراٹے کب آتے ہیں؟ ییٚلہِ انسانس نندر پیٚیہِ، کھُلوکھ کَرِ نا انسان تیلی ییٚلہِ انسانس نندر پیٚیہِ، لیکن اعضا اتنے ڈھیلے نہیں ہو گئے تھے کہ جن سے وضو ٹوٹنے کا حکم دیا جائے۔ یہ تو آپ انبیاء کرام کی بات ہے، بہٕ چھُس عام انسانس متعلق تہِ ونان، عام انسان سٕنٛز نندر تہِ چھنہٕ تیٖتِس کالس ناقض وضو کینٛہہ ییٖتِس کالس نہٕ أمِس استرخائے مفاصل یعنی اعضا ڈیٚلۍ پیٚیَن۔ اعضا ڈیٚلۍ دٔپِتھ زن گوٚو یہِ چھُ یِتھ کٔنۍ نٮ۪ماز پران تھوٚد ؤتھٕے، مگر جناب محترم اگر أمِس أڑٕے رژھ یہِ گژھِ تہٕ یہِ گژھِ نہٕ توٚتامتھ ہوشیارٕے یوٚتامتھ یہِ پتھر تہِ یی لاینہٕ، تو بہرحال وہ پھر بہت گہری نیند ہوگی۔ البتہ اگر یہ کھڑ ہی چھُ اور یہ چھُنہٕ پتھر وتھر پیوان کینٛہہ تو ایسی نیند سے فقہا کہتے ہیں وضو نہیں جاتا ہے، امہِ نندرِ سۭتۍ چھُنہٕ وضو پھٹان کِہیٖنۍ۔ اچھا آگے چلے تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ علماء کرام بیٛاکھ چیٖز فرماوان الاغما، بے ہوشی ہٕنٛز حالت یۄس زن چھِ آسان اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بے ہوشی تہِ چھنہٕ فی نفسی ہی ایز ناقض وضو کینٛہہ، بذات خود چھنہٕ یہ نجاست کینٛہہ، بے ہوشی تھوڑی نہ کوئی یہ نجاست کی چیز ہے، نیند بھی کوئی نجاست نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے اتھ منٛز چھُ پرابلم یہ گژھان اگر کانٛہہ شونٛگ استرخائے مفاصل ہو گیا، اعضا ڈھیلے پڑ گئے اور یُس زن یہ مقعد چھُ آسان اگر یہ ڈیٚول گوٚو ییٖتِس کالس انسان بیدار چھُ، یُس زن مقعد چھُ آسان یپٲرۍ ہوا خٲرج ہیٚکہِ گٔژھِتھ، ییٖتِس کالس یہِ ہوشیار چھُ اگر أمِس ری خٲرج گژھنٕچ کیفیت تہِ پٲدٕ گژھِ یہِ چھُ ہٮ۪کان رُکٲیِتھ۔ اب استرخائے مفاصل میں کیا ہو جاتا ہے، یپٲری ہیٚکہِ ہے یہ ری رُکٲیِتھ، وۄنۍ چھنہٕ أمِس یہ ہوش حواس روزان سینس روزان برابر کینٛہہ، اور اگر یہ سُرین اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہوں، اگر یم زمینس پٮ۪ٹھ تہِ آسن پتھر بِہِتھ، اس پہ بھی علماء فرماتے ہیں یِتھ کٔنۍ أسۍ یہِ حظ یہِ سجدس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وسان چھِ اس صورت میں، یعنی شرط فقط یہ ہے کہ استرخائے مفاصل پایا جائے، اور استرخائے مفاصل سے کیا گژھِ جو مقعد ہوتا ہے یتھ پٮ۪ٹھ أمِس کنٹرول چھُ آسان، اعضا ڈیلے ہو گئی أمِس چھُنہٕ کنٹرول روزان پتہٕ یہِ ری رُکاونس پٮ۪ٹھ کینٛہہ، اوے چھِ أسۍ ونان چاہے نندر ٲسِن چاہے بے ہوشی ٲسِن یہِ تہِ ہسا چھُ ناقض وضو، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اتھ دوران ما پھٹ میں وضو، ٹھیک ہے، اس دوران مجھے کوئی ایسا عمل نہ پایا گیا کہ وضو ٹوٹ گیا، لہٰذا اغما جو ہوتا ہے اس سے بھی وضو ٹوٹنے کا حکم ہے، کیونکہ اس سے قوت وغیرہ جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے اور عقل وغیرہ چھُ تمہِ ساتہٕ آسان بالکل انسان امہِ نِش خٲلی۔ اِتھے کٔنۍ چھُ علماء فرماوان الجنون، اللہ تعالیٰ بچٲیِن اگر کانٛہہ پاگل گژھِ، پاگل گو کہاں اچانکن کوئی مسئلہ اس کے ساتھ ہو گیا تو ایسی صورت میں بھی وہاں کیا ہوتا ہے یزیل العقل، پاگلس چھِ عقل دور گژھان، حالانکہ اس کی قوت مزید بڑھ جاتی ہے، طاقت ہیٚکہِ تٔمِس بیٚیہِ ہن تہِ بٔڑِتھ، سُہ ہیٚکہِ خبر کیٛاہ کٔرِتھ تَمہِ ساتہٕ یِنہٕ سُہ ہُتھ کٔنۍ ہیٚکہِ تُلِتھ، لیکن عقل اس کی مفقود ہو جاتی ہے اور أمِس تہِ چھُنہٕ پتہٕ کنٹرول روزان منفذن پٮ۪ٹھ کینٛہہ، ری خارج ہو گئی، پیشاب نکل گیا، یا وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، أمِس چھُنہٕ امیُک اعاضی حساب کتاب روزان کینٛہہ، اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے بھی وضو ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے السکر، نشہ، اگر کٲنٛسہِ انسانن سگریٹ چیوٚو، نارمل سگریٹ، وضو نہیں ٹوٹے گا، حالانکہ کینٛہہ علماء چھِ اجازت دِوان، لیکن ذاتی طور چھُس بہٕ یہِ حظ یہِ پانہٕ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو ایسی ہر ایک چیز یتھ متعلق اَسہِ کمپلیٹلی وٕنکٮ۪ن واضح آسہِ کہ یہ چھُ مضر صحت، اس سے نقصان ہے اور جان کا خطرہ ہے، سائنس چھُ اَسہِ وٕنکٮ۪ن 100% پروٗف دِوان کٔرِتھ کہ امہِ سۭتۍ ہسا چھِ پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، لنگس انوالو ہوتے ہیں، یُس یوٗتاہ تکلیف دہ چیز آسہِ تو ایسی چیز کے لیے میں بھی ذاتی طور پہ اس کے حرام ہونے کا قول کہوں گا کہ یہ چیز حرام ہے،
یم سۭتۍ اِنسانَس یوٗتاہ زیادٕ تکلیٖف آسہِ واتان. جن علماء نے اس میں رعایت دی ہے، مے بی کہ تمہِ وقت آسہِ نہٕ سائنس تیوٗتاہ زیادہ ڈیولپ گوٚمُت کینٛہہ کہ اس سے یقیناً اسی سے یہ نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. بہرحال ان کی بات تو الگ ہے، لیکن بہتر گو اس سے احتیاط کیا جائے. لیکن شرعی مسئلہ چھُ یہ، اگر کانٛہہ سگریٹ چیٚیہِ وضو نہیں ٹوٹے گا. ایون اللہ تعالیٰ بچائیں چرس چون جو حرام، چرس کوئی پیے فی نفسی ہی وضو نہیں ٹوٹے گا. اللہ تعالیٰ بچائیں حتی لو شرب احد خمرن، اگر کسی انسان شراب چو لا ينقض الوضو، شراب سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. شراب چو اشد حرام، ام الخبائث، ساری خبیث چیزوں کی سب گناہوں کی جڑ ہے، واریاہ زیادہ بوڑ گناہ چھو. لیکن گناہ ہونے کے باوجود فقہی مسئلہ الگ، فقہ کے اعتبار سے اگر ہم اس کو لیں گے، شراب چن سۭتۍ پھٹنے انسانس وضو کے گناہ اس کا اپنی جگہ، اس نے حرام کام کیا اس کا گناہ اپنی جگہ سے. مثال کے طور پر مٲلِس ماجہِ نافرمانی کیا ہے؟ حرام ہے، گناہ ہے، بہت زیادہ گناہ ہے. لیکن مٲلِس ماجہِ نافرمانی سۭتۍ ما ونو أسۍ وضو پھٹ. ادھے کہ شراب حرام، قطعاً حرام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا. ییتس کالس نے انسانس نشے اور اس نشے کی وجہ سے چلنے پھرنے میں اسے دقت محسوس ہو. یہ پائی کہ امس آسن زنگ دڑن سیود کی، یہ گڑا یور یوان لائن، گڑا یور یوان لائن. اب اس میں بھی کیا ہو جائے گا؟ استرخائے مفاصل. اگر یہ اوکن یوکن گو امس گژھن آزاد ڈیل، امس روز نہٕ کنٹرولٕے، چونکہ ییٚلہِ امس ساتہٕ أمۍ سُنٛد دٮ۪ماغ یُس زن چھُ آسان أمس چھُنہٕ پتہٕ کمپلیٹلی باڈی پٮ۪ٹھ کنٹرول آسان کینٛہہ، تو ایسی صورت میں اس کا جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا. ادروائز ہیٚکہِ نہٕ پھٕٹہِ نہٕ اَمہِ سۭتۍ وضو کینٛہہ. ساروی کھۄتہٕ موسٹ امپارٹنٹ یتھ منٛز وضو کس بابس منٛز کس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے وہ ہے قہ قہا. قہ قہا یعنی ٹھہ ٹھہ کر کے ہنسنا. مگر ات منٛز چھِ أسۍ غلط فہمی ہٕنٛدۍ شکار. قہ قہس متعلق ییٚتھن تہِ فقہائے کرامو فرمو قہ قہا سۭتۍ ہسا چھُ وضو پھٹان. تتھن لگو عالمو ات لٲزمن زٕ ترٛےٚ چیز قید. ہر وقت نہیں کہ مثال کے طور پر ونکن ترٲیو تو یتھن آسن اور آپ کہیں گے کہ وضو ٹوٹ گیا. نہیں، یہاں وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ شرط کیا تھا یمو گۄڈنیُک شرط قہ قہا تو بالغن. قہ قہا کرن وول، قہ قہا وون میں اگر نہٕ لڑِ دٔچھُن کھوٚر ڈسٹربنس آسہِ تیوٗتاہ زورٕ آسُن یِم أمِس أنٛدۍ أنٛدۍ آسن تِم تہِ بوزن أمۍ سٕنٛدِ اَسنٕچ آواز، اس کو قہ قہا کہتے ہیں. قہ قہا تو بالغن، یہ اسن وول گژھِ یہِ ٹھہ ٹھہ کٔرِتھ اسن تراون وول اگر کیا اوس گۄڈنیُک شرط کیا چھُ یہِ گژھِ آسُن بالغ. یعنی اگر نابالغ نماز چھُ پران سکھانے کے لیے اسے بھی آپ سکھا سکتے ہیں، لیکن اگر نابالغ نماز منٛز اسن ترائے تو اس کا وضو جو ہے چونکہ اس پہ ابھی وضو لازم ہی نہیں تھا تو اس کا وضو ٹوٹے گا کیسے. اوے پھٹہِ وضو تٔمِس قہ قہا کرنہٕ سۭتۍ. گۄڈنیُک شرط سُہ گژھِ آسُن بالغ. اکھ چیز. دوٚیِم چیز یقظان، یہ گژھِ آسُن بیدار. کیا گژھِ آسُن؟ مثال کے طور پر أمۍ یہِ چھُ کھڑا تھوٚد ؤتھِتھ چھُ یِتھ کٔنۍ اور اتنے میں نماز کے دوران یہ چھُ قرات چھوڑ بوزان، یہ چھُ پٔتۍ پران، أمِس پے أتھۍ منٛز نِندٕر منٛزی گوٚو أمِس تِژھ کینٛہہ کیفیت أمۍ ترٛوو زورٕ آسُن مگر یہ چھُنہٕ ہوشیار کینٛہہ. اب نماز میں ہونے کے باوجود اس قہ قہا سے وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز نہیں ٹوٹے گی. کیا یہ شرط چھُ سُے قہ قہا پھٕٹرایہِ انسان سُنٛد وضو تہِ تہٕ نماز تہِ. گۄڈنیُک شرط یُس بالغ آسہِ، دوٚیِم شرط یُس بیدار آسہِ، مگر فی صلاتن ذاتی رکوعن و سجودن، بیٚیہِ گژھِ آسُن یہِ تتھ نمازِ منٛز یتھ منٛز رکوع تہٕ سجدٕ آسن. رکوع تہٕ سجدٕ چھِ سارنٕے فرض، واجب، سنت، نفل، الا نماز جنازہ. یتھن گوٚو نماز جنازہ خٲرج. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سۄ نماز یتھ منٛز رکوع تہٕ سجدٕ آسن، اگر بالغ اوس، نِندٕر ٲسٕس نہٕ کینٛہہ، أمۍ ترٛوو اسُن اور اتنا زور سے ہنسا کہ دٔچھُن کھوڑ یِم أمِس چھِ تِمو بوٗز، تو ایسی صورت میں وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی. تو چھو کا مسئلہ سمجھن؟ تو اس سے دونوں چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں. لیکن اگر وہیں کا انسان مثال کے طور پر نماز جنازہ میں ہنسنا بڑی محرومی ہے کہ آگے کسی کا جنازہ ہے، ابھی حال ہی میں کتنا منٹ گئے میں گزریو اور اس گژھو ییٖتیٛاہ غٲفِل کہ آپ جنازہ میں ہنس رہے ہیں. یہ چھِ واریاہ زیادہ محرومی. لیکن محرومی میں ہونے کے باوجود فقہائے کرام کے نزدیک نماز جنازہ منٛز اگر انسانن اسن ترو تو اس ہنسنے کی وجہ سے فقہا کہتے ہیں اس کی نماز جنازہ وہ ٹوٹ جائے گی، البتہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا.
کٹ سمجھ تمہ سات پھٹ وضو کی. اچھا تو 3 چیزیں ہیں اس میں. یہ تو یہ مسئلہ یاد 3 چیز اسنس متعلق. اخ چیز گو ایک کو کہتے ہیں قہقہا ون میں یم سات ڈسٹربنس آسی کی یہ ترائی تیوتا زور اسن اند بوزن یم اس کو قہقہا کہتے ہیں. دویم گو اس کو ضحک کہتے ہیں ضاد حی کیف دحق. ضحک ونان تت اسنس انسان قرات کرن نماز پڑھن امس آو کن چیز پہ کنس کر لڑ کت یا کی پیوس یاد یا کی بوزن اور امس آو اسن اور یہ یتسی ہن اسن تراون کہ اس کے اپنے کان سن رہے ہیں. امس پن کان بوزن مگر لڑ بوز بدل بوز نہ کنسی. تو ایسی صورت میں اس ہنسنے کو ضحک کہتے ہیں. تک ونان ضحک. اس سے نماز تو ٹوٹ جاتی ہے البتہ وضو نہیں ٹوٹتا. دوبارہ سے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے دوبارہ کرینی نماز سٹارٹ وضو چھن امہ پھٹان کہیں. اور 3یم چیز جو زن اس کو تبسم کہتے ہیں. تبسم گئی فیشل ایکسپریشنز یا انسان سندس دلس مز آئے کان اسنش کت اور اس نے مسکرایا. ایون اگر تہ مسرو اگر امس دند تہ ظاہر گئی لیکن کوئی آواز نہیں بنی نہ خود سنا نہ کسی اور نے سنا. مثال کے طور پر تھی اور کم پن یار دوست تھی تمس دوری سلام کرن السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس کے چہرے پہ بھی سمائل آ جاتی ہے آپ کے چہرے پہ بھی سمائل آ جاتی ہے نہ تت آواز آسن نہ تم ٹھاٹھا آسن تو اس کو تبسم کہتے ہیں. اس زن عادت کریمہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حدیث کی پاک کے الفاظ ہیں. حضور فرمو پنس مسلمان بائیس کن امہ طریقہ اسن تبسم کرن فی وجہ اخیک صدقہ. پنس بائیس کن وچھنے وز تبسم کرن مسکراون فیشل ایکسپریشنز خوشی ہند دن یہ صدقہ کے برابر ہے. لہذا اس کی بڑی تعریف آئی ہے. تو اگر کوئی شخص نماز میں ہے رکوع سجود والی نماز میں امترو اسن تبسم کی حد تک ہے کچھ نہیں ہوگا کہیں پرواہ چھن. اگر ضحک کیا یعنی اوروں نے نہیں سنا پنیو کنو بوزم تو خود سے وہ اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی وضو پھٹنے کے. لیکن اگر کہا لگایا خود بھی سنا اوروں نے بھی سنا دونوں چیزیں ٹوٹیں گی. وضو بھی ٹوٹے گا آٹومیٹیکلی یہ وضو پھٹ تو لازماً نماز بھی جاتی رہے گی. لہذا وہ دوبارہ جائے اور وضو بنا کے واپس آ جائے اور پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے. تو یت متعلق کر بہ یہ چیز سے عرض کہس متعلق باسان عجیب پہن اسن ترو تو وضو کیاز پھٹ. چلو نماز پڑھ وضو کیاز پھٹ. ان کو امور تعبدی کہتے ہیں. ضروری چھن کہ تھی ژھڑو پریت کن چیزس. بعض علماء نے تو یہ بھی کہا کہ اگر یہ زور پہن اسن تراون امہ سات تہ امس تمہ طریقہ استرخائے مفاصل گژھن اعضا یلہ گژھن امس چھن کمپلیٹلی یہ سینس روزان کہ مے چھُ ریح اگر میں خارج گو ہوا خارج گو مے چھُ یہ رکاون. یہ چیز چھُ امس امہ وقت ذہن میں مٹن. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن امہ مزید علماء ونن هذه من الامور التعبدیہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو یا شریعت کی طرف سے جو احکام بندے پہ ہیں یہ تم وہی مز. مثال کنس آو خون یا یتنا معمولی خون اور تھی سوری نو وضو بناون حالانکہ خطا تو یہاں ہوئی تھی ری خارج ہو گئی خطا تو کہیں اور ہوئی تھی. حتیٰ کہ اگر کہیں ری خارج کو ہمیشہ طہارت کرنے کی ضرورت تھی یہ صرف باقی وضو ہن اس کو چھوڑ کے آپ دوسری چیزیں کر رہے ہیں. تو ایسے معاملات کو شریعت مطہرہ میں امور تعبدی کہتے ہیں. یہ تھنزن ظاہری طور کہیں لاجک نظری اما یہ کیا یہ عجیب قسمہ کہتا اللہ تعالیٰ یسن اتن یہ ہے تو ایسا گو یتن یہ معاملہ شریعت یتن یہ تو گو یہ مگر اس ون شریعت مطہرہ تقاض کرن تو کرو امہ بدل یہ ژاہن. اب وہاں پہ ایمان جانچا جاتا ہے سو ون ہے مے گو یت یوت بکیاز کر کہ وہ شریعت پہ عمل کر کے پن نفس پن عقل سوری قربان کر ستی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا. اور اس بارے میں یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمجھ دارقطنی شریف مز 67 روایات بیان کرمت. کس روایات 67 روایات جن میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ قہقہا سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. لہذا یہ اس حد تک ہے کہ ات مز ہیکہ آز کھانا کھور ٹانگ اڑیت کہ لاجک چھن یہ مانن کہ اس مانو نہیں کہ 67 ایسی روایات ہیں مختلف طرق سے مختلف روات سے انہوں نے لی ہیں جس میں قہقہا سے وضو کے توڑنے کا وضو کے ٹوٹنے کا انہوں نے ثبوت فراہم کیا ہے. اور تو اس سے بھی نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جائیں گے. البتہ میں کور گوڑے عرض کہ نماز جنازہ یوزن چاسن اس میں رکوع اور سجود نہیں ہوتے
اس وقت اگر کنس کور ایک تو محرومی قسمت ہے کہ جنازس من انسان آسن جنازہ کی نماز جو ہے وہ اس سے نکل جائے گا، البتہ وضو پھٹ کے اگر وہ فوراً چاہتا ہے کہ دوبارہ سے وہ داخل ہو جائے تو یہ کرن بھی جلدی تکبیرات وغیرہ اور اس کے بعد جنازہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ اچھا ایم پتہ بیاکھ چیز مس فرجن او دبرن بذکرن بلا حائل، یہ فقہا کہتے ہیں کہ کہاں مرد کری پنہ شرمگاہ سیت، شرمگاہ جس کے لیے میں نے ابھی لفظ استعمال کیا ذکر، یزن عزو تناسل پیشاب نل یزن چاسن اگر اپنے ذکر سے اور اس کا ذکر جو ہے سو پینیٹریشن مز اور وہ ات صورتس مز اگر تم مرد ایسن یا زن ایسن اس کے دبر میں پیچھے کا مقام یا آگے کا مقام جس کو قبل کہتے ہیں یا فرج کہتے ہیں، آگے کے شرمگاہ میں بلا حائل اگر اپنی شرمگاہ سے اس کو چھوا، اپنی شرمگاہ سے کسی غیر کے شرمگاہ کو، مرد ایسن عورت ایسن، آگے کا مقام ہو پیچھے کا مقام ہو، عورت کے دونوں مقام یا مرد کا پیچھے والا مقام، اگر ایم بلا حائل پنہ ذکر سیت پنہ شرمگاہ سیت بیس سن شرمگاہ کن ٹچی یوت کر تو ایسی صورت میں بھی ینقض الوضو، وضو ٹوٹ جائے گا، وضو پھٹے۔ البتہ اگر شہوت وغیرہ ہو گئی، منی وغیرہ نکل گئی، وہ پھر غسل کے زمرے میں آئے گا، وہ انشاءاللہ آگے چل کے یہ بات کریں گے۔ لیکن یہ تھن ایسے غلط کنسپٹ یہ کہ بعض فرمان ہے اگر ہسا اس پنسی شرمگاہ کن تے اتھ لوگ تو اس سے بھی وضو ٹوٹے گا۔ عند الاحناف ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک مولائے کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا ابالی، مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں لگتا ہے کہ ان مسستہ میں اپنی شرمگاہ کو چھوں یا اپنے بدن کے کسی اور عضو کو چھوں، ان ہوا الا بدعۃ من جسدی، کیونکہ جو میری شرمگاہ ہے وہ بھی میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ لہذا سین علماء، سین فقہائے احناف کے نزدیک یہ ہے بلا ضرورت نہ چھوئیں، یا عادت ایسی بنا لینا خدا نخواستہ، یہ تو ویسے بھی بے ادبی ہے، کوئی بھی اس کو یا عجیب کام تصور کرے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں سے ضرورت باعثے اور پھر ضرورت کے تقاضوں کے تحت اگر تمس نماز نبر ایسن یا دورانی نماز ایسن، حائل ایسن کا چیز یا بلا حائل ایسن، اگر اس نے اپنے ذکر کو اپنی شرمگاہ کو چھوا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اتھے کہت اگر کسی شخص نے کسی عورت کو مس کیا، اگر نے بدل کا ناقض وضو آو لبن فقط عورت کو چھونا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مثال اس بیٹ گاڑی مز لڑشے موج بے کا یاز بہت اور غلطی سے خدا نخواستہ سیٹ پہ وسن ویز کھسن ویز اتھس پہ اتھ پیو یا بدل کن عضوس پہ خاتون ہندس اتھ رلیو، تو ایسی صورت میں ہمارے نزدیک جو ہے وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب سے قول کرن کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ات پہ اس پہ ہزاروں مسائل پھر جنم لیں گے۔ ات پہ ہیکو اس یہ مسئلے یہ تفریح کرت آیا حنفی ہے کیا شافعی اس پہ کی نماز پڑھت کہ نہ، شافعی ہے کیا حنفی اس پہ کی نماز پڑھت کہ نہ، تو میں یہ کہوں گا کہ شافعی اس پہ کی ہے نہ حنفی پڑھت کیا، شافعی کے پیچھے وہ نماز نہ پڑھے، بلکہ اس کا عکس بھی وہاں پہ بھی مسئلہ ہوگا۔ مثال شافعی امام چمکر اللہ اکبر، اب اس نے اپنے ذکر کو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا، ان کے فقہ کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا، سوسائٹ نماز ہنگ تم اس پر پھنسو ہو اس کے ہاں نہیں ٹوٹتی تھی۔ میں کو کہا حنفی امام وہ کھڑا ہو گیا، اس نے شرمگاہ کو چھو لیا، وضو نہیں ٹوٹا، ہم اس نزدیک سے وضو پھٹن۔ تو کئی مسائل، ہزاروں کی تعداد میں اس سے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ لہٰذا اس انسان یت مذہب فقس فالو ایس کرن تو اپنے مذہب کے امام کو وہ ماننے والے کو، مقلد کو وہ امام بنائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، ژوروے مذاہب اربع یم زن ژوروے فقہی مذہب چھ تم چھ اہل السنہ والجماعت، ژوروے چھ الحمدللہ برحق، تو اس میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے وہ یہ چیز۔ اچھا ہم کیوں کہتے ہیں امام شافعی کے خلاف؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو کیوں نہیں ہے۔ ذکر کو چھونے کے بارے میں میں نے روایت عرض کی، اب عورت کو اگر ٹچ کیا زنا منس کو اگر امس اتھ لوگ ام ست کیا پھٹنے وضو، تو اس بارے میں ایک روایت ہے حدیث کی مختلف کتابوں میں، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہیں،
وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس وطن تہجد خاطر کم خاطر لازماً تہجد نماز ہے تو نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام وضو بناتے تھے تہجد خاطر اس وطن نماز شروع کرتے تھے. ییٚلہِ تِم سجدٕ ٲسۍ کران تو سجدے کے وقت میرے پیر آگے رہتے تھے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اوس میانٮ۪ن کھۄرن تھپھ کران اور مےٚ اوس دِوان اشارٕ کھۄر کھڑ پتھ پہن دوران نماز. تو اگر ہم کہیں کہ مس مرأت سے عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا تھا تیل کیا اس نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کریں وہ پھر کیوں چھوتے تھے اور پھر نماز کنٹینیو کرتے تھے؟ ثابت نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ کھڑے ہو کے دوبارہ وضو کرتے تھے. تو لہٰذا ہمارے نزدیک چاہے مس فرج ہو شرمگاہ کو چھوئیں یا مس مرأہ عورت کو چھوئیں ہمارے نزدیک اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. تو اتھے کہ باقی یمو چیزوں سے بیٹھے تو یہ یاد کہ یمو چیزوں سۭتۍ انسانس غسل لازم گژھِ جس سے غسل لازم ہوگا تو بہرحال اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا. حدیث پاک اخ جو میں نے اوپر بیان کیا تھا نجاست سائلہ کے متعلق نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرمو یعاد الوضوء من سبع وضو اعاد یعنی دوبارہ ہسا چھُ وضو کرن 7 چیزوں وقت. اگر 7 چیز آئے لبن یہ حدیث سے میں بات عرض کر رہا ہوں اور امام زیلعی نے اس کو نسب الرایہ میں لیا ہے اور امام بیہقی نے اخلاقیات میں اس حدیث کی تخریج کی ہے اور اس کو نقل کیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ وضو کو 7 چیزوں کے وقت جو ہے اعادہ کیا جائے گا. یعنی اگر وضو آئے کرتی یم چیز آئے لبن وہیں دوبارہ وضو کرن. پہلی چیز من اقطار البول اگر کہیں پیشاب کا قطر دراؤ تو اس سے بھی کیا ہوگا بہرحال وضو ٹوٹ جائے گا اور ان دوبارہ کرنے کا حکم ہے. والدم السائل ایسا خون جو بہنے والا ہو. کیا جی اگر خون بہنے والا نہیں ہے مطلب ترومب لوگ یا پرک دس اور بہت کم ہے اتنا کم ہے کہ یہ ڈلن اور یور کی پھیوڑ ہو اتھی کھڑا اور یہ پھیلن اور یور کی یہ گژھِ اتھی خشک اور وہاں پہ واپس چلا جائے یہ نہ پتہ اتھی تو اس سے نہیں ٹوٹے گا. دم سائل بہنے والا خون ہوگا تیل پھر تم سید وضو. والقائی اگر کہیں سے کائی آئی تو کائی کی ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ کون سی کائی ہوگی تو اس سے بھی جو ہے وضو ٹوٹنے کا حکم ہوگا. وَمِن دَسْعَةٍ تَمْلَأُ الْفَمَ یا اور کسی طرح کی کوئی کہے جس کو ہم کنٹرول نہ کر پائے تو ایسی چیز سے بھی وضو کے ٹوٹنے کا حکم ہوگا اور دوبارہ وضو لوٹایا جائے گا. وَنَوْمِ مُسْتَجِئٍ یا لیٹ کر سو جانا. انسان ترائی بالکل یاز نندر اور ٹیک لگا کے مستجع آرام کرت یعنی کھڑا نہیں کیے اس کا ذکر مستجی اللہ کے نبی نے اس لیے بیان کیا کہ میں کر گوڑے عرض اگر کہاں بغیر ٹیک اور ہم شرعیت یا تحمد لبنے کے تو ایسی نیند ناقض وضو نہیں ہے. نندر کت ونان نندر سے کیا گسن نندر سے یہ گسن انسانس یم زن حواس خمسہ آسان یم کینٛہہ ٹائم خاطر مفقود گسان یم انسانس پانس نزدیک روزان کی امس روزان سوچنچ سمجھنچ صلاحیت کی کن چیزچ دفاع کرنے صلاحیت کی. بلکہ امام طحطاوی فرماتے ہیں فطرۃ طبیعیۃ تحدث فی الانسان بلا اختیار منہ تمنع الحواس الظاہرہ. یم سے امس حواس ظاہری حواس یم زن امس وہ رک جاتے ہیں والباطنہ یا باطنی حواس یم زن امس سوچنے سمجھنے کی کیفیت وغیرہ وہ رک جاتی ہے بسلامتی و استعمال عقل. اگرچہ یم حواس امسی مز موجود لیکن پریزنٹلی ہیکن یم استعمال کرت کی و استعمال عقل ما قیام ہی اور عقل کو بھی وہ استعمال اس وقت نہیں کر پاتا اگرچہ صاحب عقلش نندر کنس ما بنو ام سی درو عقل نبر عقل ابھی بھی ہے لیکن اس وقت وہ استعمال نہیں کرتا. فیعجز العبد عن اداء الحقوق یل یم چیز حواس روید نے عقل چھن کمپلیٹلی ام ساتھ چیز کرنے خاطر آسان تیار کے تو انسان حقوق کی ادائیگی سے عاجز ہو جاتا ہے. اس کو نیند کہتے ہیں اور نیند سے بھی انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور نئے سرے سے وضو کرنے کا حکم ہے. وَقَهْقَهَةِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ اور کسی شخص کا نماز میں ٹھاہ کر کے کہا زور زور سے ہنسنا. پھر فقہا نے اس کی وضاحت کی بالغ ہو یقظان بیدار ہو اور نماز ذات رکوع و سجود وہ رکوع اور سجدے والی نماز ہو تو اس وقت ٹوٹے گا. وخروج الدم یا کوئی اور بھی کسی وجہ سے خون کسی کا نکلا تو اس سے بھی وضو ٹوٹے گا. جیسے رعاف ہے نقصیر جسے کہتے ہیں نستگی اگر خون آو یا بدل کا ذریعہ گو تو ایسی صورت میں بھی انسان کو وضو ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا. تو یہ ناقض وضو تھے جن کا میں نے مختصر طور پہ ذکر کیا اور انشاءاللہ المستعان ٹائم کیا ہو
بس انشاءاللہ 5 منٹ میں اور 2-3 چیزیں، پھر اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. مے اوس آز وضو یتھ غسلس متعلق، لیکن ہم 2-3 اور چیزیں لیتے ہیں یم زن اس وضوس متعلق کیا متفرقات یم زن اس یاد پزن تھاون. 2-3 چیزیں انشاءاللہ اس پہ اختتام کرتے ہیں. ایک کنفیوژن ہے، کنفیوژن یہ کہ سطر کھولنے ست یا بیٚیہِ سُنٛد سطر وٕچھنہٕ سۭتۍ وضو کرنے پتہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں اس دپان امہ سۭتۍ ہسا پھٹ وضو. حالانکہ یہ فقط یہ غلط فہمی ہے. اس کی شریعت مطہرہ میں کوئی وہ نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. کہ اکثر و بیشتر یاد تھومت کیا، اگر کوئی انسان معتکف ہے، اعتکاف کرنے والا ہے، معتکف اس تھومت یہ یاد کہ اگر صاحب اعتکاف آسی، اگر تمس چاہے ڈیلیبریٹ آسی یا اتھے کتھ آسی، ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ آس نہیں کیا بلکہ یوں ہی اگر کسی صاحب نے یا کسی عورت کی طرف دیکھا، کسی عورت کا چہرہ دیکھا، ایسو باسن ظاہرتاً کہ اس سے اعتکاف ٹوٹ گیا. یتھے ہیو مسئلہ یت معاملس منز آپ جب وضو کرتے ہیں، وضو کرنے پتہ پہلے آپ یہ یاد رکھیں سطر عورت یس زن لازم تمیک خیال تھاون، بلا ضرورت سطر کھولنا گناہ ہے، اور بلا ضرورت کنس سطر وچھن بلا ضرورت تو یہ حرام ہے، یہ حرام کے زمرے میں ہے. لیکن حرام ہونے کے باوجود یہ میں شرابس متعلق عرض کراؤ، ادھے کہ اگرچہ یہ شراب ہے، یہ حرام ہے، اگرچہ یہ سخت گناہ ہے، لیکن ام سیت پھٹنے بے صاحبس وضو کیا، دیکھنے والے کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اگرچہ یہ اکی نظر ترائے پترائے دریم ڈیلیبریٹ نظر تھی، دویمی ڈیلیبریٹ نظر سیت کھسن امس گناہ، وہ گنہ گار ہوگا. وضو کی نورانیت جو ہوتی ہے تو علماء فرماؤن وضوک نور، وضوک نور وتھ ام سن وضو مز تھود، وضوس مز یم ثواب وغیرہ اس میں کمی آئے گی، لیکن شرعی طور پہ وضو نہیں ٹوٹے گا. ات پہ ہیکو آرام سان نماز پڑھت تو انشاءاللہ المستعان. یہ ایک زبان زدہ عام لکو تھومت یاد، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. ادھے کہ بیاکھ اک امپارٹنٹ مسئلہ یہ کہ اگر کھانا انسان غسل کرنے خاطر آو یہ ام بنو وضو، ام بنو وضو، اس کے بعد غسل کیا، پتیلی میں پلو وغیرہ مکلے لگت، اس کے بعد وہ دوبارہ پھر وضو کرتا ہے نماز ہند خاطر، دپان وۄنۍ چھ نماز پڑھی وۄنۍ کرو بیٚیہِ وضو. صحیح مسئلہ کیا ہے؟ اگر ام گۄڈنیتھ وضو کور پت کورن غسل تو کافی ہے، ام پتہ چھُنہٕ دوبارہ وضو کرنے ضرورت. حتیٰ اگر نہ ام گۄڈنیتھ وضو غسل کرنے برونٛہہ وضو کورمُتٕے تہِ آسہِ، ایک بھی مرتبہ نہیں کیا، وہ سنت ہے. لیکن اگر نہ کسی انسان گۄڈنیتھ وضو کور، ام کو ڈائریکٹلی کیا غسل. اب غسل میں کیا ہوتا ہے، آپ کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پورے بدن پہ پانی بہاتے ہیں، یا سیرسی بدن سے آب ترو کل تہ آو چھلنے، ٹھیک ہے، نڑن تہ گو سیرسی آب، کھور تہ آئی چھلنے، بُتھ تہ آو سوری چھلنے. یم زن فرائض وضو تم گئے آٹومیٹکلی پانے کمپلیٹ. ہمارے فقہا کہتے ہیں اس صورتس مز تہ نو وضو بناونی ضرورت کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ گو گۄڈنیتھ ییٚلہِ انسان بنائے پتہ کرِ یہ غسل پتہ دپان وۄنۍ کروا بیٚیہِ. میں کہتا ہوں اگر نہ گۄڈنیتھ بنومُتٕے تہِ آسہِ، صرف کوٚر أمۍ غسلٕے یوت. حتیٰ کہ فقہائے کرام چھُ فرمان، چونکہ ہمارے نزدیک وضو کے لیے نیت جو ہے وہ شرط نہیں ہے، وضو میں نیت فرض نہیں ہے، سنت ہے، سنت چھُ، ٹھیک ہے. حتیٰ کہ سین فقہا فرمان اگر کانٛہہ انسان کۄلہِ بڑِ بڑِ اوس پکان کٔدلس اوس تران پایپ چھِ پٮ۪ٹھ ترٲیِتھ، أمِس گوٚو الگٲب دب، یہِ سیدیو آبس منٛز، أمِس گوٚو ہیرِ پٮ۪ٹھ بۄن تام کُنُے سرٛان. اب جب وہاں سے نکلا نماز کا وقت ہو گیا، امس آو نہ لبنہ امہ ورٲے بدل کانٛہہ ناقض وضو کینٛہہ، بدل کانٛہہ حدث چھُنہٕ أمِس، حدث اکبر بے غسل چھُنہٕ کینٛہہ، وہ اسی سے جا کے نماز ادا کر سکتا ہے. حالانکہ نہ چھِ أمۍ نیت کٔرمٕژ الگٲب نہٕ سیدیو یہِ آبس، تو لہذا اس میں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ادھے کہ بیاکھ اس یاد تھومت یہ گۄڈنِکہِ لٹہِ کریو عرض کہ یُس زن بچہ سُنٛد پیشاب چھُ آسان، لۄکٹِس بچہ سُنٛد پیشاب، ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کالس نہیں کانٛہہ چیز کھیٚیہِ چیٚیہِ توٚتامتھ چھُنہٕ اتھ پرواے کینٛہہ. حالانکہ فقہائے احناف فرماتے ہیں فقہ تمام کتابن منٛز چھُ لۄکٹِس بچہ سُنٛد پیشاب تہِ چھُ نجاست غلیظہ، خفیفہ نہیں ہے، نجاست غلیظہ ہے، برابر چھُ ہوتے کہ. چلو اب اس میں رخصت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام چھُ بعض مواقعن پہ صحابہ کرامن یُس لڑکہ آسہِ لڑکہ سندس پیشابس متعلق ہلکہ چھلنک حکم دیتمت، یعنی اس میں زیادہ